بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک نسائیت یعنی فیمنزم یہ کیا چیز ہے کس بلا کا نام؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان جب اس بیانیے سے نبرد آزما ہوتے ہیں، اور جب کہ یہ بیانیہ اب زبان زد عام ہے اور ووک موومنٹ اور LGBTQ موومنٹ یا LGBTQ+ موومنٹس کے بیک ڈراپ میں ان سے کافی تصورات اس بیانیے میں بھی مستعار ہیں، تو جب ہم اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو بہت سی کنفیوژنس پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے یا ہم نے اس کے ساتھ مل کے چلنا ہے یا اس کے مسئلے مسائل کیا ہیں، در حقیقت یہ بیانیہ ہے کیا، تعلیمی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، فرسٹ ویو فیمنزم سے لے کے ففتھ ویو فیمنزم تک، اور اسپیشلی پیرنٹس کے لیے جو مسلم پیرنٹس ہیں، مسلم ماں باپ ہیں، ان کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری نوجوان نسل ایکسپوز ہو رہی ہے اس بیانیے سے، اور یہ ایکسپوجر جو ہے یہ منفی رخ بھی اختیار کر سکتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو درست واقفیت نہ دے پائیں ان تصورات سے اور روشناس نہ کروا پائیں، اور اسلام جو اس بارے میں کہتا ہے وہ آپ کے علم میں نہ ہو کہ آپ بتا سکیں اپنے بچوں کو، تو خدشہ ہے کہ کچھ منفی اثرات بھی اس ایکسپوجر سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بچے جو آج کل ظاہر ہے اس بیانیے کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہر طرف ہے، میرے معاشرے میں بھی ہے، باہر کے معاشروں میں ظاہر ہے کہ ہے۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات ہیں تعارفی جو کرنی ہیں اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ بفضلہ تعالی و بعونہ۔ تو چند لمحات کی سمع خراشی اگر آپ قبول فرمائیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات عنایت فرمائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ تو یلا بسم اللہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ هدى للناس وبشرى للمؤمنین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وعلى اصحابہ الراشدین المہدیین، وبعد، فقال تعالی فی قرآنہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله مولانا العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تحریک نسائیت لگ بھگ 1800 کے قریب شروع ہوئی، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مقصد تو بہت سادہ، عام زبان میں ہر کوئی سمجھ سکتا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ عورت پر جو ظلم، جبر، زیادتی ہوتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور یہ کہا جائے، یہ بتلایا جائے ہر طریقے سے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، یکساں ہیں۔ اچھا، اب اس سلسلے میں دو باتیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں سمجھنی۔ پہلی بات تو یہ کہ ظلم، جبر اور زیادتی کیا مطلب، کون سا ظلم، کون سا جبر، کون سی زیادتی؟ تو اس حوالے سے بہت سی آراء موجود ہیں، اور کنفیوژن میں پڑے بغیر بڑی آسانی سے سمجھ لینا چاہیے کہ نیریٹو یہ ہے، بیانیہ یہ ہے، اور یہ تھا جب شروع ہوا کہ عورت مرد کی محکوم ہے، مرد اوپر ہے، عورت نیچے ہے ہائرارکی میں، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ پیٹریارکل سسٹم ہے، میٹریارکل سسٹم نہیں ہے۔ اس میں مرد ہائرارکی میں سب سے اوپر اور عورت اس سے نیچے۔
تو یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ زیادتی ہے، اور اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، اور مرد اور عورت یکساں ہیں ہر حوالے سے۔ یہ فرسٹ ویو فیمنزم کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ بلکہ چلیے یوں کرتے ہیں، آسانی کے لیے ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، بڑی آسان سی بات ہے، کیونکہ میں بہت تعلیمی ماخذ میں نہیں چاہوں گا اس پوڈ کاسٹ میں، مجھ سے پھر گلہ کیا جاتا ہے، احباب گلہ فرماتے ہیں کہ میں ایکیڈیمک گفتگو شروع کر دیتا ہوں اور وہ انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم آرام سے انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں۔ یہ فیمنزم کی سٹرنگ ہے، اس کو میں نے یہاں پہ لیا ہے۔ یہ ملاحظہ کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں فیمنزم کے بارے میں۔ یہ ڈکشنری ہے گوگل کی، کہہ رہا ہے دی ایڈوکیسی آف ویمنز رائٹس آن دا بیسس آف ایکویلٹی آف دا سیکسز، کہ دونوں جو سیکسز ہیں یعنی مرد اور عورت، میل اور فیمیل، دونوں کی ایکویلٹی کی بیسس پہ دونوں کے حقوق کے لیے یہ ایک تحریک ہے۔ اصل میں عورت کے حقوق کے لیے یعنی دونوں کی ایکویلٹی کی بیسس پہ یہ تحریک ہے۔ ایکویلٹی یعنی آپ کہہ لیں کہ اردو میں اس کو یکسانیت، ایک جیسے حقوق، ایک جیسے حقوق دونوں کو ملنے چاہیے۔ اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو اسلام سے بڑھ کر اس وقت روئے زمین پر کوئی فیمنسٹ ریلیجن نہیں ہے، کوئی فیمنسٹ ریلیجن نہیں ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھ لیں، میرے بہت سے احباب اس بات میں جھگڑتے ہیں کہ عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں، ان کے حقوق ایک سے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ جو دقیق باتیں ہیں، جو باریک باتیں ہیں، وہ بعد میں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ مرد اور عورت اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بالکل برابر ہیں، بالکل برابر ہیں ایز اے ہول۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، احسان اس کا کہ میں اس آیت کو، رب جلیل کی اس آیت کو تلاوت کر سکوں۔ یہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوا ربکم، کون سا رب؟ جس نے تمہیں بنایا ایک روح سے، ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے یعنی اسی روح سے، اسی نفس سے تخلیق کیا زوجہا، ایک میٹ بھی، ایک زوج بھی، یعنی فیمیل۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس میں سے یعنی اس جوڑے میں سے جو اللہ نے تخلیق کیا، اس میں سے رجالاً کثیرا ونساء، مرد اور عورت پیدا کیے۔ ایک روح سے، ایک نفس اصلیہ سے تخلیق ہوئی ہے، پھر وہ جو جوڑا ہے اسی سے آگے ساری نسل چلی۔ قرآن یہ فرما رہا ہے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک نفس سے پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور پھر اسی نفس سے، اسی سول سے اس کا جوڑا بھی بنایا، یعنی ایک ہی تخلیق کا وہی عمل ہے، اصل ایک ہی ہے۔ وہ جو جوڑا یعنی کہ فیمیل جو تخلیق کی، وہ اس لیے کی تاکہ اس سے سکون ملے۔ ایک اصل سے تخلیق ہے، ایک اصل سے، نفس واحدہ۔ اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یہ قیامہ ہے اور اس کی آیت ہے 37 اس سے آگے میں پڑھ رہا ہوں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا منی کا ایک قطرہ نہیں تھا انسان؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر علقہ بنا، اسی ایک منی کے ڈراپ سے خون کا لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر اس خون کے لوتھڑے کو رب تعالیٰ نے تخلیق کیا
اور بنایا سنوارا. فجعل منہ الزوجین، پھر اسی سے منہ، یہ جو ضمیر ہے ہو کی، یہ راجع ہے کس کی طرف؟ علاقتاً، ایک ہی خون کا لوتھڑا. فجعل منہ، اس سے کیا بنایا؟ الزوجین، جوڑا. الذکر والانثى، میل اینڈ فیمیل. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو پھر کیا یہ رب جس نے شروع میں تخلیق کیا آپ کو، یہ دوبارہ آپ کو زندہ نہیں اٹھا سکتا؟ اب یہاں پہ جو مین چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایکویلٹی، یکسانیت، برابری، یہ قرآن کا نیریٹو ہے. مرد اور عورت برابر ہیں، برابر ہیں، برابر ہیں. خدا را اس بات کو سمجھ لیں. جب فیمنسٹ سے بات چیت ہوتی ہے، جب تحریک نسائیت میں یقین رکھنے والی خواتین سے یا مردوں سے بات چیت ہوتی ہے، تو بحیثیت مسلمان سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھ لینی چاہیے وہ یہ کہ ہم بنیادی جو اصول ہے تحریک نسائیت کا، ہم تو اس کے سب سے بڑے پروپوننٹس ہیں. ہم تو اس پوائنٹ کے، اس بنیادی اصول کے جس پر تحریک نسائیت کھڑی ہے، اس کے سب سے بڑے علم بردار ہیں. یعنی برابری کے، مرد اور عورت برابر، حقوق برابر، ایکول اپرچونٹیز، وسائل تک یکساں رسائی، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی برابری میں پھر داخل ہے. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے. مرد اور عورت برابر ہیں، یکساں ہیں، بالکل. ان میں نہ کوئی برتر ہے نہ کوئی کمتر ہے رب کی آنکھ میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک برتر کون ہے؟ جو رب سے زیادہ ڈرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ ڈرنے والا ہے رب سے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے. کسی بھی ایتھنیسٹی کی بیس پہ، کسی بھی علاقائی، زبانی، رنگ، نسل، ریس وغیرہ 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 کی بیس پہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں. یہی ماجرا سیکسز کا ہے، یہی ماجرا مرد اور عورت کا ہے. ان کو بھی صرف مرد ہونے پر، مرد ہونے کی بنیاد پہ یا عورت ہونے کی بنیاد پہ ایک کو دوسرے پر کوئی برتری، کوئی فضیلت حاصل ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے بڑے اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. میں نے آپ کو دلیل دے دی. اگر کوئی آپ کو اس کے برخلاف بتلا رہا ہے، اس کے خلاف کہہ رہا ہے، تو اس سے دلیل مانگیں. اس سے کہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہوں. دلیل میں پھر وہ جو آیات پیش کرتے ہیں مولوی حضرات، اس طرف بھی میں آتا ہوں. ایک ہی آیت ہے ان کے پاس جو وہ پیش کرتے ہیں، میں آتا ہوں اس کی طرف. ابھی یہ بات آپ نے سمجھ لی واضح طور پہ کہ قرآن کے نص میں، ٹیکسٹ میں یہ بات آ گئی کہ ایک اصل سے دونوں کی تخلیق ہوئی ہے. اس لیے کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم کا، کسی قسم کا. اب آ جاتے ہیں فرق پر. میں نے کہہ دیا کسی قسم کا اصل میں فرق نہیں ہے. اب فرع میں فرق ہے. یعنی مین جو اوریجن ہے، مین جو اصل ہے، جو ابتدا ہے، ایک ہے. ابتدا کے بعد جو تخلیق ہوئی اس میں برابری ہے، یکسانیت ہے، لیکن رولز ڈفرینٹ ہیں. اور وہ رولز بیس کرتے ہیں بایولوجیکل فرق پہ. بایولوجیکل فرق سے کیا مراد ہے؟ طبی جو تفریق ہے وہ کیا ہے؟ عورت کا جو نظام ہے جسمانی، وہ مرد سے، اور ساخت جسمانی مرد سے کچھ مختلف ہے. تو اس لیے اس کے کچھ رولز ہیں.
مرد کی جو ساخت ہے وہ مختلف ہے، اس لیے اس کے کچھ رولز ہیں. بس ایبسلیوٹ ایکویلٹی فرع میں ختم ہو جائے گی. یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اسلامکلی. وگرنہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل یکسانیت ہے، برابری ہے، مگر بایولوجیکل ریئلٹی کے اوپر بیس کر کے کچھ کام مردوں کے ہیں اور کچھ کام عورتوں کے ہیں. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برتر ہے یا وہ کمتر ہے. اگر عورت کو حیض اور نفاس آتا ہے، اس نے تولد کی ذمہ داری اس پر ہے، بچے کو پیدا کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، حمل کی ذمہ داری اگر عورت پہ ہے، تو کیا اس بات سے وہ کمتر ہو جائے گی مرد سے؟ نہیں، یہ اس کا رول ہے. یہ فرق ہے ایک چھوٹا سا جو مرد اور عورت کے درمیان ہے. چھوٹا سا جب میں کہتا ہوں، اور جب میں فرق کی بات کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ فرق ہے، اس کو سمجھ لیں، کنفیوز مت ہوں اس میں. دونوں کی تخلیق ایک نطفے سے ہے، ایک نفس سے ہے، ایک روح سے ہے. اللہ کی نظر میں برابر ہے، برابری ہے، برابری ہے، برابری ہے، یکسانیت ہے، یکسانیت ہے، یکسانیت ہے. دونوں انسان ہیں، بالکل نہ کوئی برتر ہے نہ کوئی کمتر ہے. کہ اعمال پہ ڈیپینڈ کرے گا، ان کے تقویٰ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون برتر ہے اور کون کمتر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بہت بڑا اصول ہے، بنیادی اصول ہے جو ذہن میں رہنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فیکچولی ساخت مختلف ہے، یہ فرق ہے. اس سے ساخت کے مختلف ہونے سے دونوں میں کوئی انٹلیکچوئل فرق نہیں پیدا ہو گیا، کوئی حقوق کے اندر فرق نہیں پیدا ہو گیا، کوئی برتری کمتری نہیں آ گئی. اگر عورت کے اندر یہ سسٹم ہے کہ وہ تولد کرے گی اور پھر اس کو نفاس آئے گا یا اس کو مہینے میں ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ کمتر نہیں ہے مرد سے. یا مرد کو اگر طاقت بہت مل گئی، جسمانی طور پہ مرد مضبوط ہوتا ہے، چونکہ مرد کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ اس مرد کو برتری نہیں مل گئی. یہ بات ہے جو ہم نے سمجھنی ہے اسلام کے حوالے سے. قرآن کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ آپ کے سامنے اسکرینوں پہ، آپ کی اسکرینوں پہ اس وقت یہ آیت موجود ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ آیت ہے جو اکثر پیش کی جاتی ہے اس سلسلے میں، یہ بتلانے کے لیے اور یہ جتلانے کے لیے کہ مرد عورت سے برتر ہے. اب اس آیت کے بے شمار تراجم ہیں جو موجود ہیں. اثری جو فرقہ ہے جس کو عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، شیخ عبد الوہاب النجدی کے جو فالوورز ہیں مینلی، اور اثری کریڈ ہے ان کی، اثری عقائد کے حامل ہیں. میرے خطے میں بھی موجود ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں انہیں یہاں پر، اور سعودیہ میں انہی کی اکثریت ہے. ان کے تراجم اور تفاسیر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں اس آیت کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے، قوامون کا جو لفظ ہے، اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے حاکم ہیں، برتر ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. قوام کا مطلب عربی میں حاکم کا نہیں ہوتا، مینیجر کا ہوتا ہے. مینیجر کو قوام کہتے ہیں. قائم جو ان کے اوپر قائم ہے، اوپر سے مراد یہ ہے ان کے لیے جو قائم ہے اس کو قوام کہے، جو ان کو قائم کرتا ہے، جو ان کو اسٹرینتھن کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ مین شوڈ بی کانسٹنٹ کیئر ٹیکرز آف ویمن. کیئر ٹیکر ہے، مینیجر ہے، مینیج کرنا ہے ان کے لیے سب کچھ. with what Allah has favored one over the other، یعنی کہ کیونکہ مرد کو جسمانی طاقت ہے، وبما انفقوا، اور کیونکہ مرد کے اوپر ہی ہے نان نفقہ، خرچ کرنا مرد کے اوپر ہے، کمانا مرد کے اوپر ہے، کھلانا مرد کے اوپر، تو اس لیے وہ کانسٹنٹلی اس کی کیئر کر رہا ہے عورت کی. میں کبھی کبھار جب یہ ڈسکشن کرتا ہوں
تو میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور اس سے بہت سے لوگوں کو بعض اوقات حیرانی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے تو کبھی اس بارے میں سوچا نہیں. دیکھیں، عورت کو ہر فکر سے رب نے آزاد کیا ہے، ہر فکر سے، کسی بھی روپ میں ہو. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ماں کے روپ میں. ماں کے روپ میں ہے تو اس کا جو ہسبینڈ ہے، یعنی جو باپ ہے بچے کی ماں ہے نا، تو بچے کا جو باپ ہے اس کے اوپر ساری ذمہ داری، نان، نفقہ، حفاظت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مکان بنانا ہے اس نے بنانا ہے، کھلانا پلانا ہے اس نے کھلانا پلانا ہے، بچوں کی تعلیم اس کے ذمہ ہے، بچوں کا کھانا پینا اس کے ذمہ ہے، سب کچھ. ہر طرح سے ماں آزاد ہے ہر فکر سے. پھر بیٹی کے روپ میں دیکھیں، باپ نے سب کچھ کرنا ہے. خدا نخواستہ باپ نہیں ہے سر پہ تو بھائیوں نے سب کچھ کرنا ہے. بھائی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، چچاؤں نے کرنا ہے، ماموں نے کرنا ہے. پھر بیوی کے روپ میں دیکھیں، سب کچھ ہسبینڈ پہ ہے. کسی بھی روپ میں مہد سے لے کے، یعنی پنگوڑے سے لے کے، پیدائش سے لے کے، ولادت سے لے کے لحد تک، یعنی قبر تک، مرنے تک، عورت کے اوپر کیا ہے. کیا، میں 1 منٹ میں ابھی آؤں گا کہ عورت کے مین فرض کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، لیکن عورت کے اوپر کیا ذمہ داری بتائیں، مجھے بتا دیں. اسلام کے حوالے سے ہر قسم کی فکر سے آزادی ہے، ہر قسم کی فکر سے آزادی. بلوں کی فکر نہیں ہے، کرایوں کی فکر نہیں ہے، آنے جانے کی فکر نہیں ہے، کھانے کی فکر نہیں ہے، بچوں کے کپڑوں کی، بستوں کی، کتابوں کی، کاپیوں کی فکر نہیں ہے. مرد تو اوہو کیا بتائیں آپ کو، اس زمانے میں کتنی فکریں. کل بل کی آخری ڈیٹ ہے، پرسوں بچے کی فیس کی آخری ڈیٹ ہے، دودھ ختم ہو گیا ہے، روٹی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، جانا ہے جی، عید آ گئی ہے، کپڑے بناؤ جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. عورت کو ان تمام فکروں سے رب نے آزاد کیا، تمام فکروں سے. کوئی کسی قسم کی فکر نہیں ہے عورت کے لیے. یہ ایک بہت 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 بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے، جو نہیں سمجھائی جاتی ہمارے ہاں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہ مینیجرز ہیں عورتوں پر، یعنی عورتوں کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعضہم علی بعض، کچھ کو کچھ پر جسمانی لحاظ سے طاقتور بنایا. مرد طاقتور ہے جسمانی لحاظ سے تو ساری ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی، پھر خرچ بھی اس کو کرنا پڑے گا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب. تو بس جو رائچس ویمن ہیں، جو تقوی والی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ہیں، وہ اپنی حفاظت کرتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حفاظت کا حکم دیا ہے. اتنی سی بات ہے جو اس آیت میں کہی گئی. وہ حفاظت میں کیا ہے؟ اپنی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اپنی چیسٹٹی کی حفاظت کرتی ہیں، بے غیرت نہیں ہوتی، بے غیرت نہیں ہوتی، عام الفاظ میں بے غیرت نہیں ہوتی. صالحات و قانتات، بے غیرتی نہیں کرتی، غیرت مند ہوتی ہیں، اپنی چیسٹٹی کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی حیادار ہوتی ہیں، اپنی حفاظت کرتی ہیں. اور جب شادی شدہ ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے پھر مرد کی عزت بھی ان کی عزت ہے، مرد کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن. اب جو اگلا ٹکڑا ہے، پھر خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. پھر اس کے ترجمے میں بے شمار اختلافات آپ کو ملیں گے. آپ اگر سعودی ترجمے اٹھا کے پڑھیں گے تو وہ اور ہیں. آپ اگر ڈکشنریز سے مطلب دیکھ کے اور عربی سمجھ کر اگر دیکھیں گے تو تھوڑا سا بیچ میں 19-20 کا فرق نظر آئے گا آپ کو تراجم میں. والذین تخافون نشوزہن فعظوہن. اور وہ عورتیں جن سے جو تمہارے عقد میں ہیں، جن سے تم نے نکاح کیا ہے، تخافون نشوزہن، اگر ان سے انفیڈیلٹی، کمٹ ہونے کی شروعات ہو جائیں، فعظوہن، تو سب سے پہلے
ان سے وربل کمیونیکیشن کرو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پھر بھی نہ مانے تو بستر علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ مانے وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی نہ مانے تو سیپریشن سٹرائک کر دو. یہاں پہ اس لفظ کا مطلب ہی نہیں ہے فزیکل سٹرائک کا، کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے فزیکلی مارنے کا. اگر وَاضْرِبُوهُنَّ کا لفظ کو مار پیٹ کے معنی میں رب تعالیٰ استعمال کرنا چاہتا تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ بیچ میں نہ لاتا. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے اس آیت کی، جیسے اور انٹرپریٹیشنز ہیں. لیکن دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ وربلی کمیونیکیٹ کرو ان کے ساتھ، ڈانٹو انہیں، یعنی وربلی غصے کا اظہار کرو. گالی نکالنا نہیں ہوتا یہ عِذُوهُنَّ. عِذُوهُنَّ کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ انٹلیکچولی انہیں انگیج کرو، اور ایگریسولی انٹلیکچوئل جو آپ انگیجمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ ایگریسولی کریں گے. وہ کریں سب سے پہلے. نہیں اگر مانتی، اگر نہیں سمجھ آتا انہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بیڈ علیحدہ کر لیں. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی نہیں مانتی تو پھر اللہ لائے گا بیڈ علیحدہ کرنے کے بعد تو پھر مارے انہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں، کہ اللہ کہہ رہا ہے پہلے ان سے وربلی کمیونیکیٹ کریں، پھر ان سے بستر علیحدہ کر لیں. تو یہ دو جو سٹیپس ہیں، اس کے بعد تیسرا سٹیپ بنتا ہے کہ پھر ماریں انہیں. اگر مارنے کا سٹیپ آنا تھا تو وہ تو وربل کمیونیکیشن کے بعد آنا چاہیے تھا. پھر تو اس طرح ہونی چاہیے تھی آیت کے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. پہلے اگر نہ مانے تو وربلی انہیں انگیج کرو، زبان سے اپنے غصے کا اظہار کرو انٹلیکچولی. اگر پھر بھی نہ مانے تو ہاتھ سے مارو، ہاتھ سے اظہار کرو. پھر بھی نہ مانے تو بیڈ سے علیحدہ کر لو. پھر تو اس طرح ہونی چاہیے تھی نا آیت. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ بھائی اگر یہ مسئلہ ہو تمہارے اور ان کے درمیان تو پہلے عِذُوهُنَّ، پہلے انہیں زبانی کلامی بات کرو ان سے. پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے اپنے بستر علیحدہ کر دو. پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا کرو؟ پھر مارو انہیں. یعنی پہلے منہ سے غصے کا اظہار کرو، پھر علیحدہ ہو جاؤ، آپ ادھر چلے جاؤ وہ ادھر چلے گی، پھر واپس آؤ، واپس آ کے پھر انہیں کٹ پاؤ. یعنی عجیب و غریب قسم کے تراجم ہیں جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. اس آیت میں سیدھی سی بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، پہلے غصے کا اظہار کرو، وربلی کمیونیکیٹ کرو، زبان سے غصے کا اظہار کرو، زبان سے انٹلیکچولی انہیں سمجھاؤ، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرو، تکرار کرو. پھر بھی اگر وہ نہ سمجھیں تو بستر علیحدہ کر دو. اگر بستر علیحدہ کرنے سے بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر سپریشن ہو جائے گی. پھر آپ سپریٹ ہو جاؤ. وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر آپ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ علیحدہ ہو جاؤ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر اس کے بعد بھی انہیں سمجھ آ جائے تو دیٹس اٹ، دل صاف کر لو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. تو یہ آیت میں نے آپ کو دکھا دی، اس پہ زیادہ وقت نہیں لگاتے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں. اور سورہ نساء کی یہ 34 نمبر آیت ہے، بڑی ضروری، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. تو اس کو کسی وقت فرصت میں آپ پڑھ لیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں، مختلف تراجم سے اس کو پڑھیں، مختلف تراجم دیکھیں اس کے، تاکہ بات واضح ہو جائے. تو یہ بات سمجھ لیں. اب اختصار سے سمری، پریسی رائٹنگ ہوتی ہے نا بھائی، پریسی کرتے ہیں اس کو سمرائز کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں موضوع کو، کیونکہ ابھی آگے بھی ہماری کافی لمبی بات چیت ہے انشاءاللہ بفضلہ تعالی. تو یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کو سمجھ لیں کہ فیمنزم کی اصل کیا ہے، کس بنیاد پہ یہ کھڑی ہے کہ برابری ہے مرد اور عورت پہ. تو اسلام تو بالکل یہ کہتا ہے، یہی کہتا ہے، اسلام کا یہی نیریٹو ہے کہ مرد اور عورت میں برابری ہے. نہ عورت کو آپ مار پیٹ سکتے ہیں، نہ وہ آپ سے کمتر ہے، نہ کسی قسم کی اس کو کوئی آپ صرف عورت ہونے کی بنا پر اس کے کسی بھی حق میں کوئی نقصان ہے کسی قسم کا، کچھ بھی نہیں. اس طرح سے کوئی بھی بات نہیں ہے. دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں، ایک ہی نطفے سے پیدا ہوں. یہ بات یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ اس لحاظ سے ہر مسلمان ایک فیمنسٹ ہے. ہر مسلمان،
اور فیمنسٹ ہونا پڑے گا آپ کو اگر آپ مسلمان ہیں تو، کیونکہ بنیادی طور پہ فیمنزم کیا ہے اور فیمنسٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے عالم بردار ہیں. اب فرق کہاں ہے، مسئلہ کہاں ہے، مسئلہ کہاں آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ ہم اسلام یعنی مسلمان، ہمارے یہاں کوگنیٹو ڈسوننس نہیں ہے. کوگنیٹو ڈسوننس سے کیا مراد ہے کہ ہم بایولوجیکل جو ریئلٹیز ہیں ان کو نگیٹ نہیں کرتے. بایولوجیکل ریئلٹی کیا ہے کہ عورت کے اندر میکانزم ہے، عورت کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ اس نے بچہ پیدا کرنا ہے. تو اس لیے اس کے فرائض میں سے جو ایک مین بنیادی جو فرد ہے، بنیادی، وہ ہے بچے کو پیدا کرنا، بچوں کو پیدا کرنا اور ان کی نشو و نما کرنا. باقی سارا کچھ مرد کے اوپر ہے، فائنینشلی، فزیکلی، سب کچھ. عورت کے اوپر پہلی چیز کیا ہے؟ بچہ پیدا کرنا اور بچے کی نشو و نما کرنا، بچے کی تربیت کرنا، بچے کی ذمہ داری اٹھانا. اب اس سے جو دوسری بات لازم ہوگی وہ کیا کہ جس کا بچہ پیدا کر رہی ہے اس کی وفادار ہو. اور ظاہر ہے اس کا بچہ پیدا کرنا ہے تو اس سے ہم بستری بھی کرنی پڑے گی کہ درخت سے تو نہیں پیدا ہوگا نا بچہ بھائی. ہاں، اس سے ظاہر ہے تعلقات قائم کرے گی تو بچہ پیدا کرے گی نا. تو وہ جو سیکچول سیٹسفیکشن ہے، جو سیکچول گریٹیفیکیشن ہے مرد کی، وہ بیوی کے اوپر فرض ہے، بالکل فرض ہے. بیوی انکار نہیں کر سکتی، زور زبردستی نہیں کر سکتا مرد، ظاہر ہے. لیکن ریلیجسلی اسپیکنگ، اسلامکلی اسپیکنگ، عورت انکار نہیں کر سکتی، نہ ہی اسے کرنا چاہیے. تو یہ وہ فرق ہے جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ عورت کے ذمے ایک دو چیزیں ہیں جو مرد سے فرق ہیں. ظاہر عورت کے ذمے ایک دو چیزیں ہوں گی، مرد کے ذمے ایک دو چیزیں ہوں گی، تبھی معاشرہ چل سکے گا نا، تبھی کچھ آپ کریں گے. اگر کسی کے ذمے کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک ہی کے ذمے سب کچھ ہوگا تو پھر تو گاڑی نہیں چل سکتی نا، پھر تو معاشرہ چل نہیں سکتا. تو ذمہ داریاں ہیں جو قدر آپ سمجھ لیں کہ مختلف ہیں. کچھ ذمہ داریاں مرد کے ذمے ہیں کچھ. اچھا، اس ضمن میں ایک سوال کا جواب دیتا چلوں. یہ سوال بہت دفعہ ہوا اور اسی بحث مباحثے میں یہ سوال آتا ہے اور اکثر آتا ہے. وہ یہ کہ اگر ایسی بات ہے، اگر مرد اور عورت برابر ہیں اور یکساں ہیں تو پھر عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر عورت حاکم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے اندر دیکھیں، عورت کو اگر نبی بنا دیا جائے یا عورت کو اگر حاکم بنا دیا جائے تو اللہ نے جو مین چیز دی عورت کو، یعنی ہر فکر سے آزادی، وہ تو ختم ہو گئی. پھر تو فکریں سوچیں. آپ سوچیں کتنی ٹریولنگ چاہیے، آپ نبی ہیں، ٹریولنگ چاہیے، مصیبتیں آئیں گی، صعوبتیں آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حدیث ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پہ آتی ہیں اور پھر صلحاء پہ آتی ہیں. سب سے زیادہ مشکلات، سب سے بڑے جو ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ انبیاء پہ ہوتے ہیں علیہم الصلوات. تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں انہیں شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ بھئی عورت کو تو فکروں سے آزاد کیا گیا، چاہے جا کے آپ اس کے اوپر ایسی فکریں ڈال دیں. اب دیکھیں کتنی دور ٹریول کرنا پڑے گا، گھوڑے پر، اونٹ پر، پیدل، پھر کہاں جا کر کیسے لوگوں سے مل کر انہیں کلمہ حق کہنا اور اس کی ریپرکشنز برداشت کرنا. کتنا مشکل کام ہے. یہ ان مشکلات میں کیوں اللہ تعالیٰ ڈالے گا صنف نازک کو؟ کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر فکر سے آزاد کیا ہے اس کو، اس لیے اس کی ذمہ داریوں میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی. حاکمیت پہ بھی جب آپ آئیں گے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ عورت حاکم نہیں ہو سکتی. یہ جو بے نظیر کے وقت میں یہ بڑا ایک نیریٹو میرے ملک میں چلا تھا، ضیاء الحق اور بے نظیر کا بڑا ٹاکرا تھا ایک زمانے میں، بچپن کی بات ہے. تو جی عورت حاکم نہیں ہو سکتی، عورت صدر نہیں ہو سکتی ملک کی، عورت جو ہے وہ حاکم نہیں بن سکتی. بالکل احادیث میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کمتر ہے؟ نہیں بھائی، اس لحاظ سے تو عورت برتر ہے مرد سے.
کہ اس پہ ذمہ داری کوئی نہیں ڈالی. او بھائی حاکم بننا آسان کام ہے. پھر اس کا جو سوال ہوگا قیامت میں, یعنی اتنا بڑا ایک عہدہ, اتنی بڑی ذمہ داری. اور وہ کیا حضرت عمر جو کہتے تھے دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا. آپ سوچیں عورت خلیفہ بن جائے, کتنی بڑی ذمہ داری. بھائی نہیں ڈالی اللہ نے عورت پہ, عورت کے ساتھ تو احسان کیا ہے, عورت کو تو برتر رکھا ہے اس معاملے میں, کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں, ہر فکر اور فاقے سے آزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے. یہ مسئلہ بایولوجیکل ہے, فزیکل ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے جس سے آپ نظر نہیں چرا سکتے. بچہ اس نے پیدا کرنا ہے, بچوں کا خیال رکھنا ہے, اس لیے باقی ہر فکر سے آزادی ہے, باقی ہر فکر سے آزادی. اس پہ اس طرح کا بوجھ نہیں ڈالا گیا, اس طرح کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. تو یہ بات سمجھنی چاہیے, یہ بات سمجھنے کی. اچھا, اب جو پہلی ویو فیمنزم کی تھی ان کا تو یہ مسئلہ تھا کہ برابری ہے بھائی مرد اور عورت کی, اور اس مسئلے میں انہوں نے بہت تعلیمی کام کیا ہے. بڑی آپ جو ہے نام اس میں اٹھا کے دیکھ لیں. میں اپنے فیلڈ کی بات کرتا ہوں, لٹریری تھیری کی بات کر رہا ہوں. میں بہت بڑا فین ہوں ایلین سیزو کا, بہت بڑا فین. اس کی بک ہے اسٹگماٹا. میں نے جب فرسٹ ٹائم پڑھی تھی, جب میری نظر سے گزری تھی, تو آئی واز شیکن ٹو دا کور. ٹراما اسٹڈیز بھی اسی سے منسلک ہیں, ملحق ہیں. تو بہت زبردست لکھا ہے. گایتری دیوی اسپیویک کی آپ رائٹنگز اٹھا کے پڑھیں, کیا کمال. ڈیریڈا, اس کے بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر بھی کام کیا ان لوگوں. تو تعلیمی لحاظ سے بھی انہوں نے بہت کام کیا. اور جو ان کا نیریٹو تھا وہ کیا تھا کہ عورت پسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں بھائی عورت پسی رہی ہے, پسی ہے, اب بھی پستی ہے, ہر غریب پستا ہے. عورت اس لحاظ سے غریب ہے کہ اس میں چونکہ جسمانی طاقت سے نہیں ہوتی, اور مرد کے معاشرے میں وہ رہتی ہے, وہ پستی ہے. بہت سے حوالوں سے پستی ہے, تاریخ گواہ ہے. آپ اگر ڈارک ایجز میں چلے جائیں تو یہ وچ ہنٹ وغیرہ عورتوں کو زندہ جلایا گیا ہے میرے بھائی. مجھے علم ہے, میں واقف ہوں اس نیریٹو سے جو جارڈن بی پیٹرسن کا ہے, لیکن وہ بات مختلف کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ففتھ ویو فیمنزم کہتی ہے کہ عورت جس طریقے سے یرغمال بنائی گئی ہے وہ بات نہیں ہے. تو اس بات پہ تو میں آتا ہوں. ففتھ ویو فیمنزم پہ تو میں ابھی نہیں آیا. میں تو ابھی پہلی اوریجنل فیمنزم کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ جو اصل ہے جو فیمنزم کی, وہ تو اسلام سب سے بڑا فیمنسٹ ریلیجن ہے. اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں عورت کو, اور کس ریلیجن نے دیے ہیں, کس ریلیجن نے دیے ہیں, مجھے بتا دیں. اب بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو ہماری ایگریمنٹ ہے, ہمارا ایگریمنٹ ہے. ایز اے مسلم میں ان ایگریمنٹ ہوں ٹو دی اوریجنل فیمنسٹس اور ان کے نیریٹو سے. ایکویلٹی ہونی چاہیے رائٹس میں, اپرچونٹی میں, وسائل تک رسائی میں برابری ہے, یکسانیت ہے, وغیرہ وغیرہ علی ھذا القیاس. اور ظاہر عورت کے کچھ رولز ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں, مرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, یہ دونوں نبھائیں گے تو ساتھ چل پائیں گے. اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ آیا جب اسپیشلی ففتھ ویو فیمنزم شروع ہوئی, کیونکہ تحریک چلتی رہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھی پیڑھی آتی گئی, چیزیں بدلتی گئیں, یہاں تک کہ فورتھ ویو فیمنزم میں آ کر سارے کا سارا کچھ پولیٹیکل پاور کے اوپر بیس کرنا شروع ہو گیا. پھر فیمنزم سے پھر کیا چاہنا شروع ہو گئے کہ انہیں پولیٹیکل پاور مل جائے, اور یہاں سے پولیٹیکل کریکٹنس شروع ہوئی. LGBTQ+ وہ موومنٹ, یہ ففتھ ویو فیمنزم, یہ سب کیا ہے؟ یہ جو گھورک دندہ ہے یہ طاقت کے لیے جنگ ہے. بس اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب پاور پالیٹکس ہیں. شادی, بھائی شادی میں کیوں مرد کی بات مانے عورت, کیوں مرد کو سیکچول سیٹسفیکشن دے بھائی, ماما لگتا.
طاقت چاہیے عورت کو نا. مرد کی ذمہ داری ہے سارا کچھ بالکل کرے, اور عورت کچھ بھی نہیں کرے گی, بیٹھی رہے گی بس. جاؤ جا کے جو کرنا ہے کرو, جاؤ جا کے جس کو بتانا ہے بتاؤ. طاقت. پولیٹیکل, ہمیں برابری کی سیٹس چاہیے, ہمیں برابر کی ریپرزنٹیشن چاہیے. طاقت کی بات ہے نا. عورت سے شادی بھائی کیوں نہیں کر سکتی؟ ہاں تم مامے لگتے ہو, طاقت کی بات. میرا جسم میری مرضی, طاقت. پاور پلے. جو اوریجنل فیمنزم تھا وہ تعلیمی تھا, بہت زیادہ. اوہو میں کیا بتاؤں آپ کو, واقعی عورت کیسے پسی ہے, اور کیا ٹراما ہے, اور یہ مرد کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے. تھوڑا سا ڈفرینس اس لیے آ جاتا ہے کہ معاشرہ مرد کا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے پیٹریارکی. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں, یہ ذمہ داری مرد کو اٹھانی پڑے گی. اس بات کا وہ سزاوار ہے, اس بات کا وہ گناہگار ہے کہ معاشرہ اس کا ہے. تو مردوں کو بھی ٹراما ہوتا ہے, عورتوں کو بھی ٹراما ہوتا ہے. اور یہ جو اوریجنل فیمنسٹ موومنٹ تھی, جو اوریجنل جیسے میں نے ابھی ایلین سیزو کا ذکر کیا, اس کا ایک بہت زبردست آرٹیکل ہے, جے اسٹور پہ پڑھا ہوگا ابھی بھی, لاف آف دا میڈیوسا. اس کو پڑھیں کبھی آپ, کیا بات ہے یار, کمال. آپ وجائنا مونولوگس کو اٹھا کے پڑھیں کبھی, وہ تو حال ہی میں پرنٹ ہوئی ہے کتاب. اور آپ دیکھیں سعادت حسن منٹو کے, آپ کو افسانوں میں کالی شلوار کھول دو, اس کے اندر آپ دیکھیں اور پڑھیں, کیا ظلم نہیں ہوا عورت پہ بھائی, کیسا ظلم نہیں ڈھایا گیا عورت پہ. تو میرے جو بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں عورت پہ کوئی ظلم نہیں ڈھایا گیا, ایسی بات نہیں ہے, بہرحال پسی ہے. تو اوریجنل جو فیمنزم کی موومنٹ ہے وہ اس نیریٹو پہ کھڑی ہے, اس اصول پہ کھڑی ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں. بہت ہو گئی, اب ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی ظلم زیادتی جبر نہیں ہونا چاہیے. تو بالکل صحیح ہے, اسلام نے بھی تو یہی کیا نا. جو ظلم زیادتی جبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معاشرے میں عام تھے, ان کو ختم کیا, عورت کو حقوق دیے. تو اس لحاظ سے تو میں نے بات واضح کر دی کہ اسلام فیمنسٹ ریلیجن. اب جب بات آئی طاقت کی, جب پاور پلے کی بات آئے گی اور پولیٹیکل کریکٹنس کی بات آئے گی, تو وہاں پہ مسئلے ہیں. وہاں پہ تو صرف اسلام ہی اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہے, کوئی بھی صاحب ذی شعور یہ مضحکہ خیز جو بیانیہ ہے اس کو نہیں مان سکتا. جارڈن بی پیٹرسن جو بات کرتا ہے وہ اسی بیک ڈراپ میں کرتا ہے ففتھ ویو فیمنزم. کہ ففتھ ویو فیمنزم کیا کہتی ہے کہ صرف عورت ہی مظلوم ہے, عورت ہی صرف مظلوم ہے, صرف اس بیس پہ کہ وہ عورت ہے, اس بیس کے ہونے پہ مظلوم ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے بھائی, عورت پسی ہے, لیکن ہر غریب پسا ہے اس تاریخ میں. آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں, غریب مرد کے ساتھ کیا نہیں ہوتا, کیا اوقات ہے اس کی اس معاشرے میں. کوئی معاشرہ اٹھا لیں, میرا معاشرہ اٹھا لیں, یورپ اٹھا لیں, امریکہ اٹھا لیں, کوئی جگہ اٹھا لیں. تو جو ففتھ ویو فیمنزم ہے اس نے نیریٹو چینج کر دیا. اس نے کہا عورت ہونے کی وجہ سے عورت پسی ہے, اور عورت ہونے کی وجہ سے اس کو اب طاقت ملنی چاہیے. تو ایسا تو نہیں ہے نا, اعمال پہ ملتی ہے نا, کچھ کریں گے تو کچھ ملے گا نا بھائی, صرف عورت ہونے کی وجہ سے تو نہیں آپ کو کچھ مل سکتا نا. تو یہ بات سمجھ لیں, یہ ہے ففتھ ویو فیمنزم. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے ہم جنس پرستی کا, لیسبینزم کا. بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ نیریٹو اس کا ہے مین. جو ابتدائی فیمنسٹ موومنٹ تھی وہ اے سیکچول تھی, اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں تھی کہ ہم جنس پرست ہونا ہے ہم نے. اس کے اندر فورتھ ویو غالباً فیمنزم سے یہ بات بیچ میں شامل ہوئی, اور پھر جب LGBTQ+ موومنٹ اسپیشلی آئی اور وہ موومنٹ, تو یہ بات بہت زیادہ بیچ میں شامل کی گئی کہ بھائی سیم سیکس میرج, سیم سیکس ریلیشن شپس یہ نارملائز ہونے چاہیے. تو ظاہر ہے اس کے تو ہر صاحب ذی شعور اس کے اگینسٹ ہے. وہ بندہ جو تھوڑا سا بھی سوچ سکتا ہے, وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو, وہ اس بات کے اگینسٹ ہے. آج کے زمانے میں تو ففتھ ویو فیمنسٹ موومنٹ کے مطابق عورت کی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی. میں پچھلے دنوں میٹ والش کی یہ ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, واٹ از اے وومن, اور میٹ والش کی ہر بات سے میں متفق نہیں ہوں, لیکن یہ بہت زبردست ڈاکیومنٹری اور میرے خیال سے دیکھنی چاہیے, سب کو دیکھنی چاہیے.
تو آپ اگر آج کے کسی فیمنسٹ سے پوچھیں, کسی ووک موومنٹ کے پروپوننٹ سے پوچھیں, LGBTQ والے کسی بندے سے پوچھیں, بندی سے, اب اس سے پوچھیں واٹ از اے وومن, تو they wouldn't be able to define it, کیونکہ اب بایولوجیکل سے نکال کے انہوں نے اس کو سائیکولوجیکل, فزیو سائیکولوجیکل سائیکو فزیولوجیکل بنا دیا. بس یہ جو سوچیے کہ وہ عورت ہے, وہ عورت ہے, اس سے آپ کی جسمانی ساخت کا اب کوئی تعلق نہیں ہے. جینڈر فلوئڈٹی جس کو کہتے ہیں ماڈرن زمانے میں, تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بڑی مضحکہ خیز سی بات ہے, اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اس کا تعلم سے بھی کوئی دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ایکیڈیمیا سے. اب کوئی ایکیڈیمک ورک نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کئی سالوں سے کوئی نئی فیمنسٹ تھیری نہیں آئی, کریٹیکل تھیری میں, لٹریری تھیری میں, کوئی تعلم کے حوالے سے, ایکیڈیمکس کے حوالے سے کوئی اس کے اندر نئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب یہ زیادہ تر کہاں ہے, اب سڑکوں پہ ہے. طاقت بس چاہیے, سیاسی طاقت چاہیے ہمیں, اور ہمیں پاور پلے ہم نے کرنا ہے. معاشرے میں ہمیں طاقت چاہیے, مرد کی برابری چاہیے طاقت کے حوالے سے. تو یہ سارا چینج ہے. ظاہر ہے اس کو تو اسلام بالکل بھی انڈورس نہیں کرتا, اور اسلام اس کے قطعاً خلاف ہے ان ساری چیزوں کے, کہ بے حیا ہمیں ہونے دیں اور ہم جنس پرست ہونے دیں. اور ہم نہیں مانتے کسی باپ کو, ہم نہیں مانتے کسی بھائی کو, ہم نہیں مانتے کسی ہسبینڈ کو, وہ جو بھی کہیں بھاڑ میں جائیں, ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں. تو یہ تو مادر پدر آزادی کی بات ہے, طاقت چاہیے بیسکلی ہمیں. ایسا ہونا پاسبل نہیں. یہ ریئلائز نہیں کر پاتے بہت سے لوگ کہ مرد آزاد نظر آتا ہے, اس کے اوپر اتنی زنجیریں ہیں, اس کے پاؤں میں اتنی زنجیریں ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. عورت اب یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ زنجیریں جو اس کے پاؤں میں ہیں اور تھیں, وہ ان سے بالکل مادر پدر آزاد ہو جائے. تو ایسا ہونا پاسبل نہیں. جارڈن بی پیٹرسن جو اس سلسلے میں بات کہتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ, اور وہ بالکل صحیح ہے, کہ یہ کہنا کہ صرف عورت ہی پسی ہے عورت ہونے کی وجہ سے, یہ غلط ہے. تاریخ میں ہر غریب پسا ہے, تاریخ میں ہر کمزور پسا ہے, اور شروع سے پھر یہ مرد کا معاشرہ مانے تو ترقی بھی تو کی ہے پھر اس معاشرے نے. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم آج جس ایج میں لیو کر رہے ہیں, پھر یہ ایج اس چیز کی مرہون منت نہیں ہے کہ یہ مرد کا معاشرہ ہے. پھر مرد کا معاشرہ ہے تو مرد کا معاشرہ ہے, اور ترقی بھی اس کی مرہون منت ہے. تو یہ بات ہے جس سے آپ انگیج کریں فیمنسٹ کو, انہیں سمجھائیں کہ ہم آپ کے بنیادی اصول سے تو بالکل ہر طرح سے متفق ہیں. بلکہ متفق کیا ہیں, متفق ہونا تو دور کی بات ہے, ہم تو عالم بردار ہیں. بینگ مسلمز, ایز مسلمز, مسلمان ہونے کے ناطے تو ہم سب فیمنسٹس ہیں. ہمارے ریلیجن نے عورت کے حقوق کی بات کی ہے. ہمارا ریلیجن ہے, اسلام ہے, جس نے عورت کو اس کے حقوق دیے ہیں, اور عورتوں سے بہترین سلوک کا درس دیا ہے, اور عورتوں کو بتلایا ہے کہ وہ مرد کے برابر ہے ایز اے ہول. ایبسلیوٹ ایکویلٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ بہرحال رولز فرق ہیں, ذمہ داریاں مختلف ہیں. کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں, کچھ ذمہ داریاں عورت کی, اور انہوں نے مل کے چلنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو مجھے امید ہے کہ بات کافی واضح ہو گئی ہوگی. فیمنزم کی ایک دفعہ ڈیفینیشن پھر دیکھ لیتے ہیں, تاکہ میں اس نوٹ کے اوپر بات ختم کروں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آسان ترین ڈیفینیشن ہے جو کہ فیمنزم کی دیکھی جا سکتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کسی کو اس میں اختلاف کم از کم نہیں ہونا چاہیے کہ ایڈوکیسی آف ویمنز رائٹس, عورت کے حقوق کی بات آن دا بیسس آف دا ایکویلٹی آف دا سیکسز, دونوں جو جنسیں ہیں مرد اور عورت کی, ان کی برابری پر بنیاد رکھ کر عورت کے حقوق کی بات, کہ بھئی وہ دونوں برابر ہیں اور اس لیے عورت کو بھی برابری کے حقوق ملنے چاہیے. یہ فیمنزم ہے, تو اس سے ہم متفق ہیں. And that is the main thing that I wanted to communicate in today's podcast. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.